دیکھیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کی بات ہو رہی ہے، اکثر عمل کی بات نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والے نے کہا کہ مولا یہاں پر احسن عمل کی بات کی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مولا نے کہا یہاں پر اللہ نے اکثر عمل کی نہیں، احسن عمل کی بات کی۔ احسن عمل کی بات کی یعنی کیا؟ یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے عمل میں نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے کائنات منظم ہے اسی طریقے سے تمہارے وجود میں نظم و ضبط ہو، اور جس کے وجود میں نظم و ضبط ہوتا ہے اس کے کاموں میں بھی نظم و ضبط ہوتا ہے۔ جو اللہ نے ظاہری نظم و ضبط، اور یہاں سے یاد رکھیے حسن کی تعریف بھی یہی ہے، ہر وجود میں اس کے اعضاء اس کے وجود سے متناسب ہوں، یہ اس کا حسن ہے۔ یعنی جو اس کا ظاہری وجود ہے اسی ظاہری وجود کے تحت اس کی ناک، آنکھ، چہرہ، بال سب کچھ ہونا چاہیے، اس سے متناسب اعضاء، اس وجود سے متناسب اعضاء اس کے سامنے، یہ حسن کہلاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انسانوں کو خلق کیا، اور یہ جملہ کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پروردگار بہترین خلق کرنے والا ہے۔ یہی خدا جس نے انسان کو ظاہری حسن دیا، اور ظاہری حسن دیکھے، کمال دیکھے۔ یہیں پر شہید مطہر یہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی ناک بڑی ہوئی ہو اور چہرہ چھوٹا ہو تو کتنا عجیب لگے گا، اگر کسی انسان کا سر بڑا ہوا ہو، دھڑ چھوٹا ہو، کتنا عجیب لگے گا۔ کہا یہ ظاہری جو نظم و ضبط ہے یہ انسان کے وجود میں، یہ انسان کے پیکر میں حسن پیدا کرتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے اگر یہ جو وجود ہے یہ نظم و ضبط کے ساتھ ہو تو اس سے صادر ہونے والے کام بھی نظم و ضبط کے ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر انسان کے انگوٹھے کا یہ پور نہ ہو تو انسان اپنے قمیض کے بٹن بند نہیں کر سکتا، یعنی اگر اس میں کمی ہو تو اس کے ظاہری اعمال میں نظم و ضبط بھی برقرار نہیں رہ پاتا، یا مشکل ہو جاتی ہے نظم و ضبط برقرار رہ پائے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا احسن عمل، تو یہاں پر مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تم کام کو انجام دو تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، توازن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو توازن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر علماء کرام بھی فرماتے ہیں، معصومین علیہ السلام کی روایتیں بھی ہیں، توازن سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا علم ہے اتنا عمل کرتا جائے، یہ اس کی شخصیت میں ایک ظاہری توازن ہے، ایک معنوی توازن ہے۔ معنوی توازن جیسے قائم کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کا معنوی اور روحانی حسن بڑھتا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگر یہ معنوی حسن اور معنوی روحانیت بڑھ جائے تو یہ معنوی حسن ظاہری حسن پہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جویبر۔ جویبر اصحاب صفہ میں سے تھا، قد کا چھوٹا، لنگی پہنے ہوئے، مسجد نبوی کے قریب صفے میں زیادہ تر نظر آنے والا اور زیادہ عبادت اور پرہیزگاری کی طرف دکھنے والا۔ تو رسول خدا نے اسے کہا کہ اے جویبر شادی کیوں نہیں کرتے؟ رنگ کے اعتبار سے بھی خوش رنگ نہیں تھے۔ تو جویبر نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر، تنگ دست، ظاہری حسن نہیں ہے، جمال نہیں ہے، قد کا چھوٹا ہوں، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ رسول خدا نے کہا کہ جاؤ اور تم جا کر فلاں سردار کے پاس جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام دو کہ رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، اور سر عام جا کر کہنا رنگ کا کالا ہے، اور یہ جو آج مغرب میں کالے تیش میں آئے ہوئے ہیں، کاش یہ دیکھتے کہ رسول خدا نے کس طریقے سے کالوں کے لیے حقوق فراہم کیے، اور کہا کہ دے آل مسلمس آر برادر ون another، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی بھی فوقیت نہیں۔ اور رسول خدا نے مثال قائم کی۔ جب جویبر اس سردار کے پاس پہنچا اور محفل لگی ہوئی تھی، جویبر نے
بلند آواز سے کہا کہ رسول خدا نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، مجھ سے شادی کرواؤ۔ اور اس شخص کی بیٹی کے حسن کی شہرت تھی، حسین تھی بہت، تو یہ تھوڑا ہچکچایا، پریشان ہوا اور کہا کہ واقعی رسول خدا نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں رسول خدا نے بھیجا۔ تو ایک مرتبہ یہ انکار ہی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی نے اپنے بابا کی بات سن کر اور محسوس کیا کہ شاید بابا انکار کرنے والے ہیں، بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بابا اس کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا رسول خدا نے۔ کہا رسول خدا نے جب بھیجا ہے تو مجھے بالکل کوئی بھی اعتراض نہیں، میں اسی جویبر سے شادی کروں گی۔ اور زلفیٰ کی جویبر سے شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو یہ خدا کی نعمتوں میں اتنا غرق شکریہ کے طور پر اتنی نمازیں پڑھتا رہا کہ 3 دن تک زلفیٰ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر زلفیٰ کے والد رسول خدا کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ 3 دن ہوئے کہ یہ جویبر اپنی زوجہ کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ جب جویبر کو رسول خدا نے بلایا تو جویبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مالی اعتبار سے فقیر تھا، ظاہری حسن نہیں تھا، معنویت نہیں تھی، ایک دم آپ کے وجود بابرکت کے ذریعے پروردگار عالم نے مجھ پہ نعمت کی، زلفیٰ جیسی خوبصورت زوجہ دی۔ 3 دن میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور پروردگار عالم کو کہا کہ اے پروردگار تیرے احسان کے تو نے مجھے اتنا کمال عطا کیا ہے۔